اسی صورتیں مکے میں نازل ہوئی اور 28 صورتیں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ ان 28 صورتوں میں سے ایک صورت یہ صورت بقرہ بھی ہے۔ یہ صورت بقرہ جس کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح آپ سن چکے ہیں، یہ صورت بقرہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ تمام مفسرین کا اس پہ اتفاق ہے کہ سارے قرآن مجید کا خلاصہ صورت بقرہ ہے۔ سارے قرآن مجید کے اندر جتنے مضامین کا ذکر ہوا ہے وہ سارے مضامین مختصر طور پہ اللہ نے اس صورت بقرہ کے اندر بیان فرما دیے۔ قرآن مجید کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں عقیدہ توحید ہوگا، عقیدہ رسالت ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ قیامت ہوگا، عقیدہ صداقت قرآن مجید ہوگا۔ تو یہ عقیدے کی باتیں بھی اللہ نے اس صورت کے اندر بیان فرما دی۔ پھر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو واعظ فرمائی، لوگوں کو تذکیر کی، ڈرایا، سمجھایا عقلی نقلی اعتبار سے۔ ان میں سے تذکیر بھی ایام اللہ ہے جن کا تعلق قصوں سے ہے۔ جتنے واقعات، جتنے قصے پہلے نبیوں کے، پہلی امتوں کے گزرے ہیں یا قرآن مجید میں آئیں گے، ان تمام واقعات، تمام نبیوں کے قصوں کا تعلق تذکیر بھی ایام اللہ کے ذریعے سے ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ تذکیر بھی ایام اللہ، تذکیر بھی آلاء اللہ، تذکیر بھی بعد الموت، یہ 3 قسم کی تذکیرات ہیں۔ جتنے بھی واقعات ہیں یا جتنے بھی قصے ہیں سابقہ نبیوں کے، سابقہ قوموں کے، ان تمام کا تعلق تذکیر بھی ایام اللہ کے ذریعے سے ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کے ذریعے سے، علامات کے ذریعے سے، نشانیوں کے ذریعے سے، اپنی قدرت کے ذریعے سے عقیدہ توحید کو سمجھایا، عقیدہ قیامت کو سمجھایا، ان ساری چیزوں کو تذکیر بھی آلاء اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کی نشانی ہے۔ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، چاند ستاروں کو دیکھو، بارش کو دیکھو، بارش کا زمین میں اترنا، زمین سے ہر چیز کا نکلنا، اس کو تذکیر بھی آلاء اللہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکیر بھی ایام اللہ کے بعد تذکیر بھی آلاء اللہ کا ذکر فرمایا، یا پھر تذکیر بھی ایام اللہ کا ذکر فرمایا، یا تذکیر بھی ما بعد الموت کا ذکر فرمایا کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، موت کے بعد کیا ہوگا، موت کے بعد انسان کہاں جائے گا، پھر موت کے بعد قیامت آئے گی، پھر انسان اس قبر سے نکلے گا، پھر اللہ کے سامنے جائے گا، وہاں اس کا حساب و کتاب ہوگا، پھر اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا یا جنت میں بھیجا جائے گا۔ اس کو تذکیر بما بعد الموت کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر تذکیر بما بعد الموت کا بھی ذکر ہے۔ تو حضرت شاہ اللہ محدث دہلوی نے فرمایا ان ساری تذکیرات کا ذکر اس صورت بقرہ کے اندر ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ صورت بقرہ سارے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ عقیدہ توحید اس میں ہے، عقیدہ رسالت اس میں ہے، عقیدہ قیامت اس میں ہے، عقیدہ صداقت قرآن مجید اس صورت میں ہے، تذکیر بھی ایام اللہ اس کے اندر ہے، تذکیر بھی آلاء اللہ اس صورت کے اندر ہے، تذکیر بھی ما بعد الموت اس صورت کے اندر ہے۔ یا پھر قرآن مجید کے اندر احکامات چلیں گے، یا قرآن مجید کے اندر نواہی چلیں گے، یا قرآن مجید کے اندر انسان کی اصلاح کی جائے گی۔ ان تمام فرائض، واجبات اور تمام اوامر نواہی جتنے بھی ہیں ان سب کا خلاصہ اللہ نے صورت کے اندر بیان فرما دیا۔ حضرت شاہ اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر 40 حکم ہیں۔ اللہ نے 40 حکم انسانوں کو اس صورت میں نازل فرمائے، اور وہ حکم آپ سن بھی چکے ہیں۔ جہاں سے نصف صورت شروع ہوئی تھی، ابواب برز شروع ہوئے تھے،
احکامات کا ذکر تھا، مسئلہ قصاص کا ذکر ہوا، مسئلہ وصیت کا ذکر ہوا، مسئلہ احکام رمضان کا ذکر ہوا، مسئلہ حج و عمر کا ذکر ہوا، اور قتال کا ذکر ہوا، انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہوا، نکاح اور عدت الا کھلا، اس کے ساتھ ساتھ حرمت شراب، جوا اور سود، یہ سارے احکامات آپ پچھلی آیات میں سن چکے ہیں۔ 40 حکموں کا ذکر اللہ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا۔